جب 313 بھوکے پیاسے کمزور اور بے ساز و سامان کھڑے تھے اور سامنے 1000 قریش کا لشکر جرار، زمین کانپ رہی تھی، آسمان جھک رہا تھا، تاریخ نے سانس روک لی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب فیصلہ آسمان پر ہونا تھا، زمین پر نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بدر کا میدان وہ مقام ہے جہاں فرشتے بھی اترے، جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکارا، یا اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ وہ لمحہ جب دنیا رک گئی تھی، یہ ہے غزوہ بدر کی کہانی، اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی فتح کی داستان، وہ معرکہ جس نے حق اور باطل کا ہمیشہ کے لیے فرق واضح کر دیا۔ ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ایک نئی زندگی شروع کر چکے تھے، لیکن قریش کو یہ گوارا نہ تھا۔ مکہ والے چاہتے تھے کہ اسلام کو جڑ سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیں۔ ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف سب مل کر سازشیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جس میں ہزاروں دینار کا مال تھا۔ مسلمانوں نے قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ قریش کی طاقت کو کمزور کریں۔ قریش کو خبر ملی تو انہوں نے پورا لشکر تیار کیا، 1000 کے قریب سپاہی، 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور جنگی ساز و سامان۔ ابو جہل غرور میں کہہ رہا تھا، ہم بدر جا رہے ہیں، 3 دن وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، گانے سنیں گے، تاکہ پورے عرب کو دکھا سکیں کہ ہم قریش کی طاقت ہیں۔ ادھر مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کل تعداد صرف 313 تھی، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، زیادہ تر پیدل چلنے والے، لیکن سب کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قریش ہیں، غرور کے نشے میں چور تمہارے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا ہے اور میں اللہ کی نصرت کا منتظر ہوں۔ صاحبہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس طرف جائیں گے ہم ساتھ ہوں گے، اگر آپ سمندر میں کود جائیں تو ہم بھی کود جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ حکم دیجئے، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ مسلمان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں وہ ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے 2 صحابہ کے ساتھ باری باری سواری کرتے۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اتریں، ہم پیدل چلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ ہی میں تم سے زیادہ محتاط ہوں۔ یہ تھی عاجزی، یہ تھا ایمان۔ بدر ایک وادی تھی جہاں کنویں تھے، پانی جنگ میں سب سے قیمتی چیز تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے سے سب سے قریبی کنواں مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر جنگ کی نگرانی کریں۔ رات کو بارش برسی، قریش کے لیے مشکل بن گئی، لیکن مسلمانوں کے لیے سکون اور زمین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ۔ وہ رات جب مسلمان سوئے تو دلوں پر سکون نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات دعا کرتے رہے، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو تیرا دین ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اوپر تھے، چادر کندھوں سے گر گئی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر ڈالی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ صبح ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ سب سے پہلے قریش کے 3 بڑے سورما نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور قریش کے یہ بڑے سردار ختم ہو گئے۔ اب پورا لشکر ٹکرا گیا۔ شور، نیزے، تلواریں اور ایمان کی طرف للکار۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی۔ قرآن میں آیا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب دیا، میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان دشمن پر وار کرتے اور دیکھتے کہ سامنے والے کا سر پہلے ہی کٹ کر گر چکا ہے، صاحبہ کہتے ہم نے سفید کپڑے والے گھڑ سوار دیکھے جو دشمنوں کو کاٹ رہے تھے، یہ غیبی مدد تھی۔ سبحان اللہ۔ 70 قریش مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بدر ہے، آج اللہ نے اسلام کو عزت دی اور کفر کو ذلیل کر دیا۔ بدر کا پیغام یہ ہے کہ کامیابی سامان سے نہیں ایمان سے ہوتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ دعا، صبر اور اتحاد، یہی مسلمانوں کی اصل طاقت ہے۔ ذرا سوچئے میرے بہن بھائیوں، اگر آپ اس دن بدر کے دن میدان میں ہوتے تو آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ یہ صرف ایک جنگ تو نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کا ٹکراؤ تھا۔ وہ لمحہ یاد کیجئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر رب سے فریاد کی۔ ذرا تصور کیجئے فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی فتح تھی، لیکن یہ کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بدر کے بعد قریش کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ اپنی شکست کو ہضم نہ کر سکے، اب وہ اگلا مارکا تیار کر رہے تھے، وہ مارکا جس نے مدینہ کی گلیوں تک خطرہ پہنچا دیا۔ جاننا چاہتے ہیں کہ بدر کے بعد قریش نے کیا سازش رچی اور وہ کون سا واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کے ایمان کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا؟ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے پارٹ 8 میں، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اٹس می ملائکہ عزیر۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔